شعیب صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آج نواز شریف صاحب کی اسپیچ آپ نے شاید سنی ہوگی کہ وہ ایک طرح سے ایکنالجمنٹ تھی کہ یہ مجھے عوام نے اس طرح مینڈیٹ نہیں دیا، مسترد کیا، بلکہ یوں کہیں کہ قوم نہیں کھڑی ہوئی، مجھے نکالا گیا، قوم نہیں کھڑی ہوئی، پھر قوم نے مسترد کر دیا نا آپ کو. آپ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. تھے وہ تو اس وقت آپ کو یاد ہے پھنس گئے تھے بھائی صاحب نے خود کہا کہ ہم نے ایئرپورٹ پہ نہیں جانا تھا، یہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ تھا، اور وہ تمام گلیاں گھومتے گھومتے اور اس طرف اس راستے پہ چڑھے ہی نہیں وہ. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے نکالا کیوں، 2018 پہ آ کے رک گئے. آپ کو غلط نکالا، فرض کرو جو کردار ہیں، آج آپ حکومت میں ہیں نا، جوڈیشل کمیشن بنائیے، اگر اسٹیبلشمنٹ والے لوگ تھے، کردار تھے، ان کے خلاف ایکشن لیجئے. اگر کوئی ایکس جوڈیشری کے آفیسرز تھے، پریزائڈنگ آفیسرز تھے، ایویڈنس کے ساتھ جوڈیشل کمیشن میں، عدالت میں جائیے، کچھ بھی پروسیڈنگ کریے. آج باتیں نہ کریں، آج آپ ایکشن لیں. اچھا، آ کر کے آپ کہتے ہو 2018 میں آ کر کے آپ کا اقتدار ختم ہو گیا، 17 میں ختم ہوا یا 18 میں ختم ہوا، تو اس کے بعد آج کس کی حکومت ہے؟ پچھلے 2 سال کس کی حکومت تھی؟ شہباز شریف کس کا چوائس ہے آج بھی اور کل بھی؟ آپ اگر کٹھ پتلی خود بنے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑ کے آپ نے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ خود اٹھایا ہے. وہاں سے نکلتے ہوئے آپ نے کہا جی باجوہ اور فیض کو میں نے نہیں چھوڑنا. کیا آپ نے آج ایکشن لیا؟ آپ نے اگر باتیں کرنی ہے، کسی کو آپ صرف کاغذی کارروائی کی حد تک اپنا بیانیہ رکھنا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ مایوس کن قسم کی یہ آج سٹیٹمنٹ تھی. نہ آپ لوگوں کو امید دے رہے ہو، نہ کوئی ہوپ دے رہے ہو، نہ کوئی لاہ عمل دے رہے ہو، نہ اس ملک کو اس بھنور سے نکالنے کا ذریعہ اور طریقہ بتا رہے ہو. میرے بھائی بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی معاشی تباہی ہو گئی. بھائی معاشی تباہی کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ جس نے یہاں 35-40 سال حکومت کی ہے. آپ خود کہتے ہو. مجھے بتائیں، پاناما لیکس آئے، اس میں بھی نواز شریف اور ان کی فیملی کے اپارٹمنٹس نکلتے ہیں. آج انڈیویجول کیپیسٹی میں دبئی لیکس آیا ہے، یعنی جو انڈیویجول جن کے نام پراپرٹیز ہیں وہ آئے ہیں. اس میں بھی زرداری صاحب، ادھر سے نواز شریف صاحب کی فیملی کے نام، ادھر سے محسن نقوی کی فیملی کے نام، ادھر جرنیلوں کی فیملی کے نام اور ان کے نام آتے ہیں. یہ اس کے اندر جو کمپنیز کے نام یا اقامہ کے ذریعے حاصل کی جانے والی جو پراپرٹیز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. اکانومی کی تباہی کی ذمہ دار کون ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. جب اس کے 3 آسپیکٹس ہیں. آپ یا تو بینکنگ چینل کے ذریعے پیسہ لے کر نہیں گئے، نمبر 1. نمبر 2، یا پھر آپ کے پاس سورس آف انکم جو ہے وہ درست طور پر نہیں ہے. اگر یہ دونوں چیزیں درست تصور کر لیں، ایون دین مجھے بتائیں کہ جب آپ کی اپنے ایسیٹس اینڈ پراپرٹیز ملک سے باہر ہوں گی، کس منہ سے آپ لوگوں کو کہیں گے اپنا پیسہ آپ یہاں لے آئے ہو؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک سٹیٹ ہے جہاں $12.5 بلین، وہ بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں. اگر کمپنیز کو ساتھ ملائیں اور اگر اقامے والوں کو ملائیں تو شاید $25-30 بلین ہوگا. اسی طرح آپ کے باقی سٹیٹس ہیں یو اے ای کی، اسی طرح آپ کا ملیشیا ہے، اسی طرح آپ کا ترکی ہے، اسی طرح آپ کا یو کے ہے، اسی طرح یو ایس اے ہے، کئی جگہوں پہ ہوں گے. جب آپ ایک ڈالر کے پیچھے یا $1 بلین کے پیچھے بھیک مانگتے پھر رہے ہوں، یہ حالت ہے آپ کے ملک کی، آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے. چلیں جی ہم سب کچھ تسلیم کر لیں کہ آپ کا حق حلال کا پیسہ ہے، یہ تو خیر انویسٹیگیشن ہوگی. بھائی یہ پیسہ آ کر اپنے ملک میں رکھ لیں تو آپ کا تو $50 کا ڈالر ہو جائے. آپ لوگ بھی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے نا، آپ لوگوں کے پاس بھی ٹائم تھا. انویسٹیگیٹ تو آپ لوگ بھی نہیں کر سکے. انویسٹیگیشن میری اتھارٹی تو نہیں تھی، یہ ایک کسی ادارے کی تھی نا. اداروں پہ اب حالت یہ تھی، اداروں پہ کنٹرول کس کا تھا؟ 2019 میں اب پتہ چلیے نا، سب کو جیل میں ڈال دیا، اس کے بعد جیل میں ڈالا، پروسیس شروع ہوا، پروسیڈنگ شروع ہوئی، 2 سال کچھ نہ نکلا. سنیں نا، سب کچھ نکلا. آج بھی بتائیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، ود ریسپیکٹ میں بات کروں گا، میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صرف ایک بات بتا رہتا کون ہے وہاں پہ؟ یہی میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے خود مانا فلور آف دی ہاؤس پہ کہ یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ رسیدیں. کون اس کو ہم نے تو ہمارے زمانے میں ثابت ہو گیا، سزا ہو گئی. وہ ساری چیزیں جو ہیں پھر ان کو جو ہے وہ کسی کیفر کردار تک ان کی جو سزائیں جو آپ نے دیکھیں، سزا ہو گئی. ہمارے زمانے میں سزا ہو گئی، بھگوڑے ہو گئے، باہر چلے گئے، اشتہاری مجرم ہو گئے. سنیں نا، سنیں جو بھی ہے جعل سازی کے ذریعے بنائی گئی. سنیں، جب آپ 2019 میں
خواجہ آصف کہتا ہے کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا آئیں آپ پنجاب کی حکومت لے لیں 2019 میں، ہم آئے 2018 میں، 1 سال بھی نہیں ہوا. ہم نے کہا نہیں دونوں حکومتیں مجھے ہمیں ایک ساتھ چاہیے. اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ، طاقتور اسٹیبلشمنٹ ان کو بچا رہی ہے